بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو اصول فقہ میں مفہوم شرط کے بیان میں تھی۔ گزشتہ جلسے میں عرض ہوا کہ محل نزاع کہاں پر ہے۔ عرض کیا کہ محل نزاع وہ جملہ شرطیہ ہے کہ جہاں پر شرط تحقق موضوع کے لیے نہ ہو اور مفہوم کے اندر بھی مد نظر نوع حکم ہے، سنخ حکم ہے، طبیعی حکم ہے، نہ کہ شخص حکم۔ یہ جلسہ گزشتہ میں عرض ہوا۔ ایسے مفہوم کے بارے میں کہ آیا جملہ شرطیہ کا مفہوم ہے یا نہیں، مختلف اقوال ہیں۔ بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم ہے، یعنی جملہ شرطیہ دلالت کرتا ہے کہ اگر شرط منتفی ہو جائے تو نوع حکم بھی منتفی ہے۔ مثلا صاحب معالم، صاحب قوانین، آغا مظفر رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے علماء کا یہی ماننا ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں کچھ علماء کا ماننا ہے کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم نہیں ہے۔ مثلا قدماء میں سے سید مرتضیٰ یا ابن زہرا یا محدثین اور اخباریوں میں سے مرحوم حر آمولی، صاحب وسائل وغیرہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم نہیں۔ بعض علماء یہاں پر تفصیلات کو ذکر کرتے ہیں کہ دیگه یہ مورد نہیں ہے اس کا۔ آغا مظفر نے کہا کہ مشہور یہ دو قول ہیں، مفہوم ہے یا مفہوم نہیں۔ آغا ان افراد میں سے ہیں کہ جو جملہ شرطیہ کے مفہوم کے قائل ہیں۔ خوب، مفہوم شرط کو ثابت کرنے سے پہلے اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ مفہوم شرط میں میزان، ملاک اور منات کیا ہے۔ اس نقطے کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ دیکھیں، چند منطق کے مباحث کا یہاں پر تکرار کرتے ہیں تاکہ مطلب کو اچھے طریقے سے واضح کر سکیں۔ منطق جزء ثانی میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ قضیہ یعنی وہ مرکب تام کہ جس کو ذاتاً سچ اور جھوٹ سے متصف کیا جا سکتا ہے، یہ قضیہ کلی طور پر یا قضیہ حملیہ ہے یا قضیہ شرطیہ ہے۔ قضیہ حملیہ یعنی جہاں پر ثبوت شیء لشیء او نفیہ عنہ، ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کیا جائے یا ایک شے کی دوسری شے سے نفی کی جائے، اس کو کہتے ہیں قضیہ حملیہ۔ اس کے مقابلے میں قضیہ شرطیہ ہے۔ قضیہ شرطیہ یعنی جہاں پر دو قضیوں کے درمیان اتصال یا انفصال کا حکم کیا جائے، یہ ہو جائے گا قضیہ شرطیہ۔ قضیہ شرطیہ کی پھر دو قسمیں ہیں، یا تو دو قضیوں کے درمیان اتصال یا سلب اتصال کی بات ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں قضیہ شرطیہ متصلہ، یا دو قضیوں کے درمیان انفصال یا سلب انفصال کی بات کی جاتی ہے کہ اس کو کہتے ہیں قضیہ منفصلہ۔ پھر آگے قضیہ متصلہ کی مختلف تقسیمات ہیں، من جملہ قضیہ شرطیہ متصلہ کی تقسیم یہ ہے کہ یا تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہے یا قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ ہے۔ لزومیہ یعنی جہاں پر مقدم اور تالی کے درمیان علاقہ اور ارتباط
عقلی ہو اسے کہتے ہیں لزومیہ، اور جہاں پر مقدم اور تالی کے درمیان جو اتصال ہے وہ تصادفاً اور اتفاقاً ہو، نہ کہ عقلی ہو، اس کو کہتے ہیں اتفاقیہ۔ دونوں کی مثال دوں، ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، یہ قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہے کہ مقدم اور تالی کے درمیان علاقہ حقیقی ہے، حقیقی رابطہ ہے۔ واقعاً اگر سورج طلوع کرے گا تو دن موجود ہوگا، دونوں کے درمیان ارتباط حقیقی ہے۔ اور جہاں پر ارتباط یا علاقہ حقیقی نہ ہو، اتفاقی ہو، مثلا میں کہتا ہوں ان کان زید ناطقن کان الحمار ناہقن، اگر زید ناطق ہے تو گدھا ناہق ہے، یہ اتفاق ہے۔ دیکھیں ان دونوں میں کوئی علاقہ حقیقی نہیں ہے۔ خود یہاں پر جو ہمارے مد نظر ہے وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے، وہ جملہ شرطیہ ہے کہ جس کے اندر علاقہ حقیقی ہو، اتفاقی کے ساتھ ہماری گفتگو نہیں ہے۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ، اگر جہاں پر قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہے اس کے بھی چند موارد ہیں، 4 موارد میں یہ قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہوتا ہے۔ پہلا، مقدم اور تالی کے درمیان علاقہ علیت ہو، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ مقدم علت ہو اور تالی اس کا معلول ہو۔ مثال، کلما کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا، کہ جب بھی سورج طلوع کرے گا تو دن موجود ہوگا۔ یہاں پر جو مقدم ہے کانت الشمس طالعۃ، طلوع شمس علت ہے کس کے لیے؟ وجود نہار کے لیے۔ یہ ایک مورد کہ مقدم اور تالی میں علاقہ علیت ہے، مقدم علت ہے اور تالی اس کا کیا ہے؟ معلول ہے۔ 2، اس کے برعکس یعنی علاقہ علیت ہے لیکن مقدم معلول ہے اور تالی علت ہے۔ مثال، کلما کان النہار موجودا کانت الشمس طالعۃ، جب بھی دن موجود ہوگا تو سورج طلوع کر چکا ہوگا۔ یہاں پر طلوع شمس کہ جو تالی ہے در حقیقت خارجن علت ہے، اور وجود نہار جو کہ مقدم ہے خارجن معلول ہے۔ دوسرا مورد۔ تیسرا مورد، مقدم اور تالی دونوں معلول ہوں لعلت ثالثہ، مقدم اور تالی دونوں معلول ہیں ایک تیسری علت کے لیے۔ مثال، کلما کان النہار موجودا کان العالم مضیئا، جب بھی دن موجود ہوتا ہے تو عالم روشن ہوتا ہے۔ یہاں پر وجود نہار اور عالم کا روشن ہونا دونوں معلول ہے لعلت ثالثہ، ایک تیسری چیز کے لیے کہ وہ ان دونوں کے لیے علت ہے۔ وہ تیسری چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ طلوع شمس ہے۔ بس تیسرا مورد یہ۔ چوتھا مورد، مقدم اور تالی کے درمیان تضاعف ہو، دونوں متضاعفین ہو۔ تقابل کے منطق میں اقسام پڑھیں نا، ان میں ایک تضاعف ہے کہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی لیکن ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے۔ مثال، ان کان زید ابا لامر فامر ابن لا، اگر زید امر کا باپ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ امر زید کا بیٹا ہوگا۔ اب ابوت اور بنوت میں علاقہ تضاعف ہے، متضاعفین اب اور ابن۔ خوب، یہ 4 موارد ہیں جو منطق میں ہم لوگ ذکر بھی کرتے ہیں کہ جہاں پر قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہوتا ہے۔ خوب، اگر یہ مطلب روشن ہو گیا تو اب بحث کی طرف آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر جملہ شرطیہ کے مفہوم کو ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ،
آپ چاہتے ہیں کہ اس نقطے کو ثابت کریں کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم ہے، تو آپ کو 3 امور کا اقرار کرنا پڑے گا۔ جب تک ان 3 چیزوں کو ثابت نہیں کریں گے، جملہ شرطیہ کا دارا یہ مفہوم بودن ثابت نہ میشے، جملہ شرطیہ کا مفہوم رکھنا ثابت نہیں ہوگا۔ 3 چیزوں کو ثابت کریں کہ منات اور ملاک کی جو بحث کر رہے تھے وہ یہی ہے کہ کیا ملاک ہے، کیا معیار ہے کہ آیا جملہ شرطیہ کا مفہوم ہے یا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے معیار یہ ہے کہ اس کے اندر 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ اولاً مقدم اور تالی کے درمیان جو رابطہ ہے، جو ملازمہ ہے، وہ ملازمہ حقیقی ہو، یعنی جملہ شرطیہ ایسا ہو جہاں پر مقدم اور تالی کے درمیان حقیقتاً تلازم ہو، یعنی وہ جملہ شرطیہ کہ جہاں پر آپ اتفاق کی بات کر رہے ہیں اس کا مفہوم نہیں ہوگا، اس کی بحث ہی نہیں ہے۔ کلما کان زید ناطقن کان الحمار ناحقن قطعاً مفہوم نہیں رکھتا، کیونکہ یہاں پر مقدم اور تالی کے درمیان جو علاقہ اور ارتباط ہے وہ علاقہ حقیقی نہیں ہے۔ تو بھائی کیا ربط ہے، اتفاقاً ایسے ہوا ہے، وگرنہ تالی وجوداً توقف تھوڑی رکھتا ہے مقدم پر۔ گدھے کا ناحق ہونا اس بات پر موقوف تھوڑی ہے کہ زید ناطق ہو، نہ۔ پس پہلا امر آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ مقدم اور تالی میں تلازم حقیقی ہے، ملازمہ حقیقی ہے۔ وَإِنْ شِئْتَ فَقُلْ کہ جملہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہونا چاہیے، پہلا مقدم، یعنی پہلا امر جو ثابت کرنا ضروری ہے۔ 2، جملہ شرطیہ کے درمیان ملازمہ بھی ہو لیکن خصوصیت سے اس طریقے کا ملازمہ ہو کہ تالی مقدم پر متوقف ہو، یعنی تالی توقف رکھتا ہو مقدم پر۔ دوسرے لفظوں میں مقدم تالی کے لیے شرط ہو، بے بخشید علت ہو، کیونکہ 4 موارد ذکر کیے نا لزومیہ کے بھی۔ ہو سکتا ہے مقدم علت ہو تالی کے لیے، ہو سکتا ہے تالی مقدم کے لیے علت ہو سکتا ہے دونوں معلولین لعلت ثالثہ، ہو سکتا ہے دونوں متضاعفین ہو۔ ان 4 موارد میں سے وہ مورد ہونا چاہیے جہاں پر مقدم تالی کے لیے علت ہے، مقدم تالی کے لیے سبب ہو، یہ مورد ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا نقطہ۔ اور تیسرا نقطہ کہ وہ علت بھی علت انحصاری ہو، یعنی تالی کی علت منحصرہ مقدم ہو۔ دیکھیں آگا، ایک مرتبہ علت منحصرہ ہے اور ایک مرتبہ علت غیر منحصرہ ہے۔ مثلا دونوں کی مثال دوں، روشنی، نور، فرماتے ایک مرتبہ اس نور کی علت سورج ہے، ایک مرتبہ اس نور کی علت لائٹ ہے جو آپ کے کمرے میں جل رہی ہے۔ تو روشنی کے لیے سورج علت منحصرہ نہیں ہے، بلکہ لائٹ بھی اس کی علت ہو سکتی ہے۔ یہ ہو جائے گی مثال کس کی؟ علت غیر منحصرہ کی۔ اور کبھی کبھار علت منحصرہ ہے، یعنی اس تالی کی اس مقدم کے علاوہ کوئی علت نہیں ہے۔ مثلا وجود نہار، دن کی موجودگی کے لیے علت منحصرہ طلوع آفتاب ہے، اگر سورج طلوع کرے گا تو دن موجود ہوگا۔ دن کے لیے علت منحصرہ طلوع شمس ہے، درست ہے، دن کے لیے یہ ہو جائے گی علت منحصرہ۔ یہاں پر اگر آپ جملہ شرطیہ کا مفہوم ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس نقطے کو پہلے ثابت کریں کہ وہ جو مقدم تالی کے لیے علت ہے، علت منحصرہ یہی ہے، کیونکہ اگر تالی کے لیے علت کے علاوہ کوئی اور علت بدیل ہوگی تو مفہوم ثابت نہیں ہوگا۔ مثال میں کہتا ہوں ان جاءک زید فاکرمہ،
اگر زید تمہارے پاس آئے تو تم اس کا اکرام کرو. اب اس وجوب اکرام کے لیے علت مناصرہ مجیء زید ہونا چاہیے، تبھی ہم کہیں گے کہ مفہوم ہے. یعنی اگر مجیء زید نہیں ہوگا تو تبھی یہ حکم تبھی منتفی ہوگا جب ہم کہیں زید کا آنا ہی علت ہے، علت مناصرہ ہے. کیونکہ اگر زید کا آنا علت مناصرہ نہ ہو بلکہ وجوب اکرام کے لیے کوئی اور علت بھی ہو تو اس شرط کے منتفی ہونے کا لازمی نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ دوسری علتیں بھی نہ ہوں. یعنی ایسے، یعنی وجوب اکرام زید کے لیے اگر علت مناصرہ مجیء زید نہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی زید نہیں آیا لیکن اس کا اکرام پھر بھی واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عالم ہے، اس لیے کہ سید ہے، اس لیے کہ پڑوسی ہے، اس لیے کہ بڑا ہے. خب اگر وہ علل ہو اس علت کے بدلے میں تو مفہوم ثابت نہیں ہوگا. مفہوم کو ثابت کرنے کے لیے حتماً آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ جو مقدم ہے وہ علت مناصرہ ہے. آغا جس جگہ پر یہ تینوں چیزیں موجود ہوں گی وہاں پر کہیں گے کہ اس جملے شرطیہ کا مفہوم ہے. یعنی مقدم اور تالی کے درمیان تلازم حقیقی ہو، تلازم بھی اس طریقے کا کہ مقدم علت ہو، سبب ہو تالی کے لیے، اور یہ علیت بھی علیت مناصرہ ہو، تبھی آپ مفہوم ثابت کر سکتے ہیں، وگرنہ مفہوم ثابت نہیں ہوگا. اچھا، اب بس بحث یہ ہوگی کہ جملہ شرطیہ میں آیا یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں یا نہیں. عبارت کے اس ٹکڑے کی تطبیق کرتا ہوں پھر بعد والی بات کی طرف چلتے ہیں. المناط فی مفہوم الشرط، مفہوم شرط کا معیار. ان دلالت الجملۃ الشرطیہ علی المفہوم تتوقف علی دلالتها علی امور ثلاثۃ مترتبہ، بالوضع اور بالاطلاق کو بریکٹ میں رکھیں. فرماتے ہیں جملہ شرطیہ کی دلالت مفہوم پر متوقف ہے اس بات پر کہ جملہ شرطیہ دلالت کرے تین مترتب امور پر. ترتب یعنی پہلے والا یہ، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر اس کے بعد تیسرا، اسے کہتے ہیں ترتب. اچھا، ان تینوں اموروں پر اس کی دلالت یا دلالت وضعی ہو یا اطلاقی ہو، فرق ہی نمی کنے. یا وضعاً جملہ شرطیہ ان تینوں امور پر دلالت کرے، یا اگر وضعاً دلالت نہیں کرتا تو اطلاق کے ذریعے سے، مقدمات حکمت کے ذریعے سے آپ ان تینوں امور کو ثابت کریں. حالانکہ اطلاق اور وضع میں کیا فرق ہے کہ پہلے بھی کئی مرتبہ بارہا عرض کر چکا ہوں اور آپ الموجز فی الاصول الفقہ بھی پڑھ چکے ہیں. اچھا، وہ کون سے امور ہیں تینوں مترتبہ؟ وہ یہ ہیں: ایک، دلالتها علی الارتباط والملازمت بین المقدم والتالی. پہلا عنصر یہ ہے کہ جملہ شرطیہ دلالت کرے ارتباط اور ملازمے پر، کہ مقدم اور تالی کے درمیان ملازمہ ہے، اتفاق نہیں ہے. اتفاقیہ کو باہر نکالو، پہلا یہ امر. دو، دلالتها زیادتاً علی الارتباط والملازمہ، کہ یہ بریکٹ میں ہے. حالا اس ارتباط اور ملازمے کے علاوہ دلالت کرے کس پر؟ اس بات پر کہ الا ان التالی معلق علی المقدم، کہ تالی مقدم پر معلق ہے. ومترتب علیہ، تالی مقدم پر مترتب ہے. وتابع لہ، تالی مقدم کا تابع ہے. فیکون المقدم سببا للتالی، یعنی نتیجتاً مقدم کیا ہو جائے گا؟ تالی کے لیے سبب ہوگا. والمقصود من السبب ہونا هو کل ما یترتب علیہ الشیء. فرماتے ہیں سبب سے بھی یہاں پر مراد علت تامہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز کہ ما یترتب علیہ شیء، جس پر شیء توقف رکھتی ہے. وَإِن كَانَ شَرْطًا وَنَحْوَهُ، چاہے وہ شرط ہی کیوں نہ ہو، عدم المانع ہی کیوں نہ ہو. اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں یار.
دیکھیں فلسفے کے اندر جب سبب کہتے ہیں تو مقصود علت تامہ ہوتا ہے. علت تامہ یعنی وہ علت کہ جو مشتمل ہو ان تمام امور پر کہ جن امور پر معلول متوقف ہے، اسے کہتے ہیں علت تامہ. اس کے مقابلے میں علت ناقصہ ہے. علت ناقصہ یعنی وہ علت کے جو متوقف ہے اس چیز پر کہ مشتمل ہے ان بعض چیزوں پر جن پر معلول موقوف ہے، اسے کہتے ہیں علت ناقصہ. درست آگا. فلسفے میں عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ علت تامہ وجوداً و عدماً معلول کے ساتھ تلازم رکھتی ہے. یعنی اگر علت تامہ ہوگی تو قطعاً معلول بھی ہوگا، اگر علت تامہ نہیں ہوگی تو معلول نہیں ہوگا. بس علت تامہ میں معلول کے ساتھ جو تلازم ہے وجوداً و عدماً دونوں صورتوں میں، اگر ہے تو قطعاً معلول ہے، اگر نہیں ہے تو قطعاً معلول نہیں ہے. علت ناقصہ میں بھی معلول کے ساتھ تلازم ہوتا ہے لیکن فقط عدماً نہ کہ وجوداً. یعنی اگر علت ناقصہ نہیں ہوگی تو معلول نہیں ہوگا، لیکن اگر علت ناقصہ موجود ہو تو ضروری نہیں ہے کہ معلول بھی موجود ہو. درست آگا. یہ مطلب ہم فلسفے میں بیان کرتے ہیں. اصول میں ایسے کہتے ہیں، علت تامہ کے لیے کہتے ہیں کہ علت تامہ یعنی جو تین چیزوں پر مشتمل ہو: مقتضی، شرط اور عدم المانع. کہ بارہا میں اس مثال کو بھی عرض کر چکا ہوں مقتضی، شرط اور عدم المانع کو سمجھانے کے لیے. مثال پر غور کریں. اگر آپ لکڑیوں کو جلانا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ سردی ہے بہت زیادہ، لکڑیاں جلانا چاہتے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ کام کیا، لکڑیاں لے کر آئے. درست ہے آقا. ان لکڑیوں کو جلانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ماچس بھی ہونا چاہیے. اگر ان لکڑیوں سے آگ جلانے کے لیے ضروری ہے کہ لکڑیاں گیلی نہ ہو، خشک ہونی چاہیے. درست ہے. لکڑیاں تو ہو لیکن گیلی ہو، آگ نہیں جلے گی. لکڑیاں تو ہو لیکن ماچس نہ ہو، آگ نہ ہو، نہیں جلے گا. درست ہے. لکڑیاں بھی ہو، خشک بھی ہو اور آپ کے پاس ماچس ہو اور اس ماچس کی تیلی کو جلا کر لکڑیوں کے قریب لے کر جائیں، اس صورت میں کیا ہوگا؟ لکڑیاں جلیں گی. اس مثال کو مد نظر رکھیں. یہاں پر جو لکڑیوں کا وجود ہے اس آگ کے لیے، اسے کہا جائے گا مقتضی. لکڑیوں کا سوکھا ہونا، درست ہے، یہ ہے عدم المانع، کیونکہ گیلا ہونا مانع ہے. اگر ان لکڑیوں کے لیے ماچس کی تیلی شرط ہے، پس مقتضی، شرط، عدم المانع جب جمع ہو جائیں گے علت تامہ وجود میں آئے گی. یہ اصول میں کہتے ہیں. آغا مظفر کہتے ہیں کہ بھیا ہم نے جو آپ کو کہا کہ مقدم تالی کے لیے سبب ہو، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ علت تامہ ہو حتماً، نہ، خالی مقتضی ہو، شرط ہو، عدم المانع ہو تب بھی بات چلے گی. سبب سے مراد یہاں پر خالی مقتضی بھی ہے، خالی شرط بھی ہے، خالی عدم المانع بھی ہے. یعنی ہر وہ چیز جس پر یہ آپ کا معلول متوقف ہے، یہ مراد ہے. انشاءاللہ کہ عبارت روشن ہو گئی ہوگی. والمقصود من السبب ہنا هو كل ما يترتب علیہ الشیء. اگر سبب سے مراد یہاں پر علت تامہ نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز کہ یترتب علیہ الشیء کہ جس پر ایک شے متوقف ہو، وہ مراد ہے. وَإِن كَانَ شَرْطًا اگرچہ وہ چیز شرط ہی کیوں نہ ہو، وَنَحْوَهُ جیسے عدم المانع ہے وہی کیوں نہ ہو. پس فَيَكُونُ أَأَمَّ مِنَ السَّبَبِ الْمُصْطَلَحِ فِي فَنِّ الْمَعْقُولِ. یہاں پر پس سبب جو ہمارا ہے وہ اہم ہو جائے گا اس سبب سے کہ جس کو فن معقولات میں کہتے ہیں. فن معقولات میں سبب علت تامہ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر جو سبب ہے علت ناقصہ کو بھی شامل ہے، خالی مقتضی کو بھی شامل ہے، خالی شرط کو بھی شامل ہے.
دقت کرے عبارت کو. تیسرا مورد، تیسرا امر، دلالتها زیادتاً علی ما تقدم، ما تقدم کے علاوہ یہ جملہ شرطیہ دلالت کرے کس بات پر؟ علی انحصار السببیت فی المقدم، کہ آغا سببیت منحصرہ مقدم میں، یعنی مقدم سبب مناصرہ ہو، علت مناصرہ ہو. بمعنی انہو لا سبب بدیل لہ، کہ یترتب علیہ التالی، آگا اس کا کوئی اور سبب نہ ہو جو اس سبب کے علاوہ اس کا بدیل ہو، نہ کوئی اور بدیل نہیں ہونا چاہیے. خب یہ تین امر موجود ہوں گے تو مفہوم شرط کا منات اور معیار متحقق ہوگا. اچھا، اب یہاں سے بات کریں گے کہ جملہ شرطیہ واقعاً ان تینوں امور پر دلالت کرتا ہے یا نہیں. کہ دیکھیں وقت ہمارا گزر گیا ہے، بس کیونکہ مرتبط ہے، اس کو پھر انشاءاللہ جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.